السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قال اللہ تعالی فی قرآن المجید وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشكرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومعه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورہ شعراء کی آیات کریمہ ہے جس کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. ان آیات کریمہ میں گزشتہ دب ہم نے درس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا. اس صورت میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں کہ کیسے ان انبیاء کو جھٹلایا گیا اور کیسے انبیاء علیہ السلام نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. ان کے پاس جو جماعت تھی بڑی تھوڑی سی جماعت تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو غالب کیا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا. یہ صورت جو ہے یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی جبکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مختصر سی جماعت تھی جس میں زیادہ تر غربا تھے، زیادہ تر غلام تھے، چند لوگ تھے قریش کے، باقی تو سارے وہ لوگ تھے جن کی کوئی اس معاشرے میں حیثیت نہیں تھی. وہ سمجھتے تھے یار ان لوگوں نے کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، کسی قوم میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ نیچے سے شروع ہوتی ہے. جب تک افراد ٹھیک نہ ہو نا نیچے، تو اس قوم کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے. آپ کہیں کہ یار اس ریڑھی والے کو کیا بتانے کی ضرورت ہے، اس گلی میں دکاندار کو بتانے نہیں، ہر آدمی تک پیغام پہنچانا ہے. ہر آدمی کو آپ نے قرآن کا پیغام دینا ہے بھائی کہ یہ قرآن یہ بتا رہا ہے. ہو سکتا ہے اس ریڑھی والے سے کوئی سبق حاصل کر کے وہ آدمی جو بڑا پڑھا لکھا ہو اور اس کے اندر کوئی تبدیلی رونما ہو جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کہیں کہ اس کو تو نہیں بتانے کی ضرورت، اس کی تو معاشرے میں اوقات ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر معاشرے میں رہنے والا ہر فرد اہم ہے. ہر فرد جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. ہم اور آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ادھر آپ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ ہدایت عطا کرنا، کسی کو غالب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اختیار میں ہے. اور اس صورت میں بار بار ایک آیت دہرائی جا رہی ہے، بار بار وہ آیت آتی ہے ان ربک لہو العزیز الرحیم. تیرا رب بڑا زبردست ہے اور بڑا رحم کرنے والا. بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، حضور سے ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے پاس یہ صرف جماعت نہیں ہے. آپ اس بات کو یاد رکھیے ان ربک، کہ بے شک وہ جو آپ کا رب ہے نا، جو آپ کا پالنے والا ہے، جو آپ کی نگہداشت کرنے والا ہے، جو آپ کی تربیت کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ عزیز. عزیز کا مطلب ہے زبردست، ساری عزتوں کا مالک، جس کے سامنے کو پر بھی نہیں مار سکتا. اللہ تعالیٰ کی یہ شان، اللہ کا نام ہے العزیز. ایسے عزیز کے زبردست کہ اس کی عزت ہے نا اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف بھی ہم آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتے. اتنے اتنے بڑے پہاڑ، اتنی اتنی مخلوقات اس نے پیدا کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری جو ربوبیت ہے، میرے جو معرفت ہے، میرے جو خزانے ہیں تم سوچ نہیں سکتے. ساتھ اللہ فرماتے ہیں الرحیم، اللہ بڑے رحم کرنے والے. وگرنہ جس طرح تم اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے ہو،
اللہ تمہیں اٹھنے ہی نہ دیں، تمہاری منہ سے زبان آواز ہی نہ نکلے، تو کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کو اس کا خبر نہیں ہے؟ لیکن اللہ بڑے رحم کرنے والے، اللہ تمہیں موقع فراہم کر رہے ہیں کہ شاید تم ہدایت تمہارے نصیب میں ہو جائے، تم ہدایت پر آ جاؤ۔ صحابہ اکرام ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کب ہماری مصیبتیں کٹیں گی، کب ہمیں آرام اور چین سے زندگی نصیب ہوگی، کب ہم اللہ کی عبادت سکون کے تحت، جیسے آج ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور مسجد پہنچ جاتے ہیں، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کسی کھلی جگہ اللہ کا نام بھی لے لیں، کسی بیت اللہ کے اندر بھی آ کر اللہ کے گھر کے آگے سجدہ بھی کر سکیں، یہ تو ان کو خیال بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا۔ وہ تو کسی کو وہاں سر بھی جھکانے نہیں دیتے تھے بیت اللہ کے سامنے، اتنا ان کا کنٹرول تھا۔ لیکن اور وہ صحابہ سوچتے بھی تھے کہ اللہ ان کو ہلاک کیوں نہیں کرتے ابھی تک، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے نہیں، ہماری ہلاکت کا ایک قانون ہے، جب اس قانون کے قریب پہنچیں گے تو ہم ہلاک کر دیں گے، لیکن آپ صبر سے کام لیجیے، کیونکہ اللہ کو اس وقت ہلاک کرتے تو بے شمار لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس قریش کا پرچم ہوتا تھا، ہر جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں آتے تھے مخالفت میں، اللہ نے ان کو بھی ایمان کی دولت عطا کر۔ حضرت خالد بن ولید جس نے غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا، اللہ نے اس کو بھی ایمان کی دولت عطا کر۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو لہب کے بیٹے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کے بیٹے ہیں، مگر اللہ نے ان کو بھی ایمان کی دولت عطا کی، وہ بھی اللہ کی راہ میں پھر بعد میں جا کر شہید ہوئے یرموک کی جنگ میں۔ اس یرموک کی جنگ میں مسلمانوں نے رومن امپائر جو اس زمانے کی بڑی طاقت تھی، اس کی فوج کو تباہ و برباد کیا، اس کا سہرا حضرت اکرمہ کے ساتھ تھا، وہ گئے اپنے بیٹے کے ساتھ 500 بندوں سے، انہوں نے موت پہ بیعت لی اور جا کر اس فوج کے مرکز پر حملہ کیا، اس کو تتر بتر کر کے رکھ دیا اور مسلمانوں کو فتح ہو۔ اس کے بعد رومی جو ویسٹرن امپائر ہے اس نے ساری نہیں اٹھایا، اتنی بڑی شکست ان کو ہوئی۔ اگر اکرمہ مکہ میں بھی ہلاک ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ تو کسی اور سے بھی کام لے سکتے تھے، لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم کام لینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، جو تمہارا دشمن ہوتا ہے ہم اس کو ہی کھڑا کر دیتے ہیں، وہی تمہارے لیے لڑتے۔ تو ان آیات کریمہ میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ ہمارے لیے سوچنے اور سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کریموں میں فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نے، حضرت نوح کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب جناب نوح علیہ السلام جو ان کے اپنے بھائی تھے، انہی کی قوم میں سے تھے، وہ جانتے تھے کہ کس کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ سے ڈرو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے اندر رسول ہوں اور بڑا امانت دار ہوں، میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں بتا رہا، رسول وہی بات بتاتے ہیں جو اللہ انہیں بتاتے ہیں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی، میری بات مانو بھائی، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، دیکھو میں تم سے بدلہ تو مانگتا ہی نہیں کہ آپ میرے لیے کو مال اکٹھا کرو، میری کو مدد کرو، میری دیکھ بھال کرو، میرا اجر تو اس اللہ کے ذمہ ہے جو رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آ گئے، وہاں جب ریاست کی تشکیل ہو گئی تو پھر زکوٰۃ اور عشر اکٹھا کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں آپ قرآن میں حکم آیا کہ یہ مال ان کے مالداروں سے اکٹھا کیا جائے اور ان کے غرباء کے اندر تقسیم کیا جائے، تاکہ ایک ہی فریق سارا مال نہ لے جائے، اسی کے پاس ہی مال نہ جمع ہو جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو معاشرے کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا، لوگ مار ڈالیں گے ان کو۔ پھر آپ ان کے مال میں سے حق، اللہ کا حق نکالیں اور ان بندوں کو دیں، اور آپ نے فرما دیا کہ یہ جو مال زکوٰۃ اور عشر ہے، یہ جو صدقہ ہے، یہ ہم پر حرام ہے، یہ مجھ پر اور میری اہل بیت پر حرام ہے، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے کھانے کی۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ انبیاء علیہ السلام اور اہل بیت پر اس کا استعمال حرام ہے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ صدقے کی کھجوریں لاتے تھے، وہاں ڈھیر لگا دیتے تھے تاکہ جو مستحق ہے جتنی اس کو چاہیے لے لے۔ اللہ نے صحابہ اکرام کی ایسی طبیعت بنائی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی ایسی طبیعت کر دی تھی۔ تو ایک دن حضرت امام حسن مسجد میں تشریف لائے، بچے تھے، ایک کھجور گری ہوئی دیکھ لی بچے نے، انہیں اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کہا کخ نکالو منہ سے، اور منہ سے نکلوا دی۔ کیوں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ میرے اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم صدقے کی کھجور کھائیں،
یہ تو لوگوں کے ہاتھ کا محل ہے۔ آپ نے بتا دیا یہ مال ہم جمع کر رہے ہیں، یہ تو لوگوں کے لیے، لوگوں پر تقسیم کیا جائے گا۔ آپ نے اپنی ذات بتا دیا کہ یہ میرے لیے نہیں، مجھے اللہ ہی کھلاتا اور اللہ ہی پلاتا ہے۔ اور تمام انبیاء کا دستور یہی رہا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت سے مال نہیں جمع کیا کہ بھائی مال مجھے لا کر دو، یہ مجھے سردار بنا دو۔ انہوں نے کہا بھائی اللہ کا حکم ہے، اس کو مانی، جی میں آپ کے سامنے پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہ ہم آپ کی بات تو ماننا چاہتے ہیں، ہم آپ پر ایمان تو لانا چاہتے ہیں، واتبعک الارذلون، لیکن یہ بڑے کمینے اور بڑے گھٹیا قسم کے لوگ، غریب لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، بڑی شرم آتی۔ مکہ کے قریش سردار بھی یہی کہتے تھے کہ جی ہم آپ کے پاس بیٹھنا تو چاہتے ہیں لیکن آگے بلال بیٹھا ہوتا ہے، ہماری مجلس میں تو کسی غلام کو بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، آپ وہاں غلاموں کو بٹھائے بیٹھے۔ نوح علیہ السلام کا ارذلون کا مطلب ہے بڑے گھٹیا لوگ، جو لوگوں کی نگاہ میں بڑے گھٹیا ہوتے ہیں، اس اللہ کی نگاہ میں وہ گھٹیا نہیں ہوتے۔ اللہ کی نگاہ میں کسی مال والے کی مال کی تو اہمیت ہی نہیں ہے، تو اللہ کہے جس کے پاس بڑا مال ہے تو اللہ کے یہاں اس کی بڑی عزت ہے، اس کی کیا، مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی مال کی وجہ سے کس کی کیسے عزت ہو سکتی ہے؟ ہاں جتنا کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، جتنا جس کے اندر تقویٰ ہے، اتنا اللہ کے نزدیک معزز ہے، اور یہ فیصلہ اللہ ہی کریں گے، میں اور آپ تو کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم آنا تو چاہتے ہیں، ہم ایمان تو لانا چاہتے ہیں، لیکن ان نادار لوگوں کی وجہ سے، جن کی بڑے گھٹیا قسم کے پیشے ہیں، جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، جو علاقے میں صفائی کا کام کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کیسے آپ کے پاس آئیں؟ تو اللہ نے جواب دیا قال وما علمی بما كانوا يعملون، انہوں نے کہا مجھے ان کے پیشوں سے کیا کام ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس جو آئے گا ایمان لائے گا میں اس کی تربیت کروں گا، میرے سے کیا تعلق ہے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشکرون، اگر تمہیں عقل ہو تو سمجھو کہ اس کا حساب تو اللہ نے لینا ہے، اللہ لیں گے کہ آپ کے پاس اتنا مال تھا آپ نے کیوں نہیں حق ادا کیا، آپ کے پاس اتنا عہدہ تھا آپ نے کیوں نہیں انصاف کیا۔ اور یہ اگر غریب لوگ بھی اللہ کا حکم مان رہے ہیں اور اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو اللہ ان سے حساب لے گا، تو آپ کون ہے کہ ان کو میں بٹھاؤں گی؟ ایک دفعہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار شخص کو مدینہ میں دیکھا، آپ نے اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ بندہ اس کی کیا حیثیت ہے قبیلے میں؟ انہوں نے کہا جی بڑی اہم شخصیت ہے اپنے قبیلے کی، بڑا اس کا وقار اور بڑا اس کا مقام ہے جناب، کسی خاندان میں رشتہ مانگنے کے لیے چلا جائے تو کوئی انکار ہی نہ کرے اس کو دیکھ، اتنے باعزت۔ آپ نے کہا اس جیسے لوگوں سے اگر دنیا بھی بھر جائے تو اللہ کو ان کی پرواہ ہی نہیں، اس کی کیا اوقات ہے اللہ کے یہاں۔ پھر ایک اور شخص آئے جن کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، مزدور تھے وہ، آپ نے پوچھا اس کے بارے میں کیا رہا؟ آپ نے کہا نہیں بیچارہ بے وقت آدمی ہے، اس کی تو قبیلے میں بھی کوئی اوقات نہیں۔ آپ نے کہا تمہیں پتہ نہیں اگر یہ اللہ کے معاملے میں قسم کھا لے نا کوئی کیسے ہوگا تو اللہ اس کی قسم کو پورا کرے گا، اگر یہ کہہ دینا کہ خدا کی قسم آج بارش ہوگی تو بادل نہیں بھی ہیں تو اللہ بارش برسا دے گا، اس کی قسم کی لاج رکھی۔ یہ وہ بندہ ہے تم جس کو سمجھ ہو یار ایسی ہی کہ ایسی جناب پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور مزدوری کرتا ہے یہاں پر، آپ کو پتہ نہیں وہ اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں لے کر ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے، آپ نے کہا بھائی جس کے پاس جتنا مال ہے لے آئے کیونکہ لشکر روانہ کرنے، تو لوگ اپنے گھروں سے سامان لے کر آ گئے، ہر آدمی سامان لے کر آ گیا کیونکہ ابھی تک فصل نہیں اتری تھی، تو جو دیہاتی معاشرہ ہوتا ہے وہاں اگر فصل اتری ہو تو بڑی ریل پیل ہوتی ہے، فصل نہ اترے تو لوگوں کو گھر گزارے جیسا کھانا ہوتا ہے۔ اور 40,000 کا لشکر لے کر آپ نے تبوک پہ جانا تھا، جون اور جولائی کی گرمی کا مہینہ تھا، اور شام کے مارچ کو اتنا طویل سفر، سواریاں بھی پوری نہیں تھی، اس لیے آپ نے اعلان عام فرمایا کہ بھائی ان کی اس لشکر کی تیاری کے لیے جو جس کے پاس ہے لے آؤ۔ یہ وہ موقع ہے جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج میں حضرت ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی اپنا مال لے کر آئے جو بظاہر تھوڑا سا مال تھا، حضرت عمر بھی مال لے کر آئے جو کافی سارا مال تھا۔ حضرت عمر کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میں آج میرے سے زیادہ مال کسی کے پاس نہیں ہوگا، اور وہ صحابی بھی مال لے کر آئے۔
آپ نے ابوبکر سے پوچھا اے ابوبکر تم کیا لائے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے گھر میں جو کچھ تھا میں لے آیا ہوں، جو میرے پاس تھا نا جی میں سارے لے آیا ہوں۔ اور آپ نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ اس کا رسول ہی کافی ہے ان کے لیے۔ یہ مقام تھا سیدنا ابوبکر صدیق کا۔ اب حضرت عمر سے پوچھا عمر آپ کیا لائے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی میں نے گھر کے مال کو آدھا کیا، آدھا گھر میں چھوڑا ہے اور آدھا میں آپ کے لیے آیا۔ ابوبکر صدیق نے تو بتا دیا تھا کہ میں تو سارا مال لے آیا۔ اس صحابی نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا جی، آج میں صبح سے یہودیوں کے باغوں میں کام کرتا رہا، وہاں سے مجھے اتنی کھجوریں ملی، کچھ کھجوریں میں بچوں کو دے آیا کھانے کے لیے کہ گھر میں کھانے کو نہیں تھا، باقی میں آپ کی خدمت میں لائی سچ کر کے۔ آپ نے ان کھجوروں کو سارے مال کے اوپر پھیلا دیا۔ آپ نے کہا اس کے مال کی قیمت ہے اللہ کے ہاں، کیونکہ اس کے بعد جو تھا وہ لے کر آ گیا اور اسے پتہ ہے ابھی میں واپس جاؤں گا تو کچھ کماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس اخلاص کی قیمت لگاتے ہیں کہ جس اخلاص کے ساتھ آپ نے کیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کی راہ میں تمہارے پاس ایک کھجور ہے، صرف ہے ہی ایک کھجور، اور تم کہتے ہو کہ میں آدھی کھجور خود کھا لوں اور آدھی اللہ کی راہ میں دے دوں، آپ نے فرمایا وہ آدھی کھجور بھی تمہارے اور جہنم کے درمیان ایک دیوار بن جائے گی۔ اللہ تمہارے اس صدقے کی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے جناب اتنی جائیداد دے دی، اتنا مال دیا، پر آپ نے کس حالت میں دیا، کس اخلاص کے ساتھ دیا۔ تو یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، جو بھی ہے اس کو اللہ کی راہ میں دیجیے۔ اور یہاں وہ فرماتے ہیں وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں صاحب مومنوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں کہ بھائی غریب ہیں تو میں ان کو اٹھا دوں کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں، نہیں۔ جو صاحب ایمان ہے وہ میرے قریب ہی بیٹھے گا۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ، کیونکہ میں تو اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا کہ اللہ کے حکم نہیں مانو گے تو اللہ ناراض ہو جائے۔ تم نے آگے سے کہا قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، اے نوح اگر تو باز نہیں آئے گا تو ہم تمہیں اور تمہاری جماعت کو سنسار کر دیں گے۔ تم اگر ان کو اللہ کی طرف دعوت دینے سے باز نہیں آؤ گے تو ہم آپ کو سنسار کر دیں گے۔ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ، یہ 900 برس نوح علیہ السلام یہ کہتے رہے، اور 900 برس بعد بھی تھوڑی سی جماعت بنی، اور اس پر انہوں نے کہا جی ہم آپ کو سنسار کر دیں گے۔ 30-40 بندے تھے۔ اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ میری 900 سال کی محنت ہے، ان کو بھی یہ مار ڈالیں گے، اس قوم کے پاس بڑی طاقت ہے بظاہر دنیاوی لحاظ سے، ان کو ختم کر دیں گے تو پھر کون اللہ کے دین پہ چلے گا۔ تو ان کو بچانے کے لیے جناب نوح علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا، اے اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ وَنَجِّنِي مَعَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے اور ان صاحبان ایمان کو نجات دے۔ اللہ تو ہمیں نجات دے، یہ تو ہمیں میری جماعت کو ہلاک کرنے والے، مجھے تو آپ کو تو روز ہی مار کے پھینک آتے تھے، لیکن جب انہوں نے اس جماعت کو کہا کہ ہم اس کو بھی ختم کر دیں گے تو انہوں نے دعا مانگی اللہ سے، اللہ تعالیٰ شاید جماعت میں وہ استقامت نہ ہو جو نبی کو تو ہلایا ہی نہیں جا سکتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو بھی نہیں ہلایا جا سکتا، اس میں بھی آپ کی موجودگی کی وجہ سے اتنی استقامت آ گئی کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہلا۔ مکہ میں ایک بھی منافق نہیں تھا، وہ شہید ہو گئے، ہجرت کر گئے، جنگوں میں لڑی، سب کچھ کیا، مگر اپنی جگہ سے ہلے نہیں، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن میں بیان کی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیجیے، تو اللہ نے کیا کیا فَانْجَيْنَاهُ وَمَّن فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور پھر ہم نے جناب نوح اور ان کے ماننے والوں کو نجات دیا۔ ہم نے کہا کشتی بنا لیجیے اور بیٹھ جائیے، ہم تندور میں سے پانی نکالیں گے اور اتنا پانی آئے گا کہ پوری بستی غرق کر دیں گے، اور ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اور پھر ہم نے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے وہ تو بچ گئے، باقی سب ہلاک کر دیے۔ فنجینا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ بار بار اپنا تعارف کر، بے شک آپ کا رب بڑا زبردست ہے اور بڑا رحیم، اللہ بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ اگر تم لیکن نہیں مانو گے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی نہیں کرو گے اور اللہ کے حکم کی نہیں مانو گے تو ہم تو ہلاک کر دیں گے، ہمارا قانون ہے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟
ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ آپ گھر بار چھوڑ دو اور کہیں باہر جا کر بیٹھ جاؤ کہ جی ہم یہاں سے چلے جائیں 1 مہینے کے لیے کسی پہاڑ پر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ یہ اللہ کی منشا ہی نہیں ہے، نہ یہ شریعت ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ جی میں نے سارا کاروبار چھوڑ دیا، ابھی میں فلاں جنگل میں رہتا ہوں اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو اس نے دراصل اسلام ہی چھوڑ دیا۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام میں کسی ایسی عبادت کی اجازت ہی نہیں ہے جو بندوں کے سے علیحدہ ہو کر کی جائے۔ اس عبادت کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ میں کہوں کہ جی میں تو مسجد میں جمعہ پڑھنے نہیں جاتا کیونکہ میں مسجد میں بڑا خلل ہوتا ہے، لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، توجہ ہی نہیں ہوتی اللہ کی طرف، میں جمعہ گھر پڑھ لیتا ہوں، جمعہ ہو جائے گا؟ جمعہ نہیں ہوگا۔ حکم ہے کہ آپ جمعہ کے لیے اپنے محلے کی بڑی مسجد میں تشریف لے جائیں، جہاں باقی نمازیں پڑھتے ہیں وہاں جمعہ نہیں آپ نے پڑھنا، اگر وہاں جمعہ نہیں ہوتا تو آپ جامع مسجد میں جائیے۔ آپ کہیں کہ جی میں فجر نماز تو پڑھنا چاہتا ہوں عشاء کی بڑے سکون کے ساتھ اور بڑے خشوع کے ساتھ، لیکن مسجد میں جی مجھے مزہ نہیں آتا۔ ایسے لوگ دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں، میں ان سے سلام ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آپ مت پڑھیے، آپ کی نماز ہم قبول ہی نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے اندر خناس ذہن میں آ گیا نا کہ آپ تو بڑی عمدہ اعلیٰ نسل کی چیزیں، عمدہ چیزیں، آپ غریب بندوں میں کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ تو ایسے بندوں کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ تو کہہ رہے نہیں بندوں میں آئیے، آپ میرے بندوں کے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوئیے۔ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا لوگ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ مسجد میں بھی نہیں آئیں گے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ لوگوں کی زندگی کیسی ہے۔ آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ گھر بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، اللہ آپ کو کھلا رہا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو کھانے کے لیے بھیجا ہوا ہے کہ آپ گھر بیٹھیں اور کھاتے رہیں۔ آپ سے ہم حساب لیں گے کہ کس خوشی میں آپ کھاتے رہے۔ آپ کی ایک نماز بھی اللہ نے قبول نہیں کی، کیونکہ آپ تو اپنے گھر میں کھا پی کے نمازیں رات کو پڑھتے رہے، ساری رات جاگتے رہے، آپ کو خیال ہی نہیں ہوا کہ آپ کے پڑوس میں ایک بندہ بھوکا سویا ہوا تھا، اس کے گھر میں اس کے بچوں کے پاس خوراک ہی نہیں تھی۔ ہم آپ کی عبادت کو آپ کے منہ پر دے ماریں گے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا۔ آپ نے کہا کہ بھائی اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو آپ کس خوشی میں عبادت کر رہے ہو؟ آپ کو پہلے ہی اس کی خورد و نوش کا بندوبست کرنا ہے، پھر عبادت کیجیے۔ اسلام تو یہ حکم دے رہا ہے۔ اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوسی سے کیا مرا؟ وہ ڈر گئے کہ یار یہ پڑوس کے بارے میں پوچھ لیا گیا ہے کہ پڑوسی بھوکا ہو تو عبادت نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کا بندوبست کیجیے۔ تو اس نے پوچھ لیا جی پڑوسی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کہا 40 گھر تمہارے گرد و پیش، یہ سب تمہارے پڑوسی۔ آج ہم 40 گھروں سے زیادہ کی خبر رکھتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا کیا کر رہا ہے، فلاں کی بیٹی کی شادی کہاں پر ہوئی ہے، ان نے کھانے میں کیا دیا تھا، جہیز میں، اس پہ پوری ہماری نظر ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یار ہمارے پڑوس میں ایک بیمار بھی ہے بیچارہ جس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پڑوس میں کوئی خاتون بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہے، اس کے پاس کوئی پیسے ہی نہیں، ہمارے پڑوس میں ایک بندہ بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے مگر اس کے پاس فیس دینے کے بھی پیسے نہیں۔ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، ہم کہہ رہے ہیں جی ہم بھی بچوں کو پال رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ پہلا حکم یہ دیا کہ میرے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کرنا۔ پہلا حکم ہے کہ کسی کو میرے ساتھ عبادت میں شریک، یہ پہلا حکم ہے اللہ کا جس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ تمام لوگوں کو بتائیے کہ تمہارا خالق اور مالک اللہ ہے۔ ان ربک وہو العزیز الرحیم، جو زبردست ہے اور رحیم ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے، جو سمیع علیم ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھیں پکا کے میرے نام پہ بانٹیے، وہ تو کہہ رہا ہے یار والدین کا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کیجیے، اپنے والدین کی ضروریات پوری کیجیے، ان کی خواہشات پوری کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ کے والدین راضی ہیں تو یقین کر لیجئے کہ اللہ بھی آپ سے راضی ہے، اور اگر آپ کے والدین ناراض ہیں تو پورا حلقہ ہی آپ سے راضی ہو تو آپ مردود ہیں، آپ کے کسی عمل کی کوئی ویلیو ہی نہیں اللہ کو لگی۔ اگر آپ کے والد ہی نہیں آپ سے راضی
تو آپ کی عبادات کو وہ جس کے سامنے آپ پلے بڑھے، جس نے آپ کو پروان کر کے شمر تک پہنچایا، جس کو آپ یہ سناتے رہتے ہیں کہ ابا جان آپ نے میرے لیے کیا ہمارے لیے، آپ نے جی ہمارے لیے کیا کیا؟ یہ تو مردود شخص ہے جو والد کو یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ نہیں، آپ نے یہ بات تو کرنی نہیں ہے کہ ابا جان آپ نے کیا کیا، آپ نے تو احسان ہی کرنا ہے۔ احسان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے میرا کام کیا تو میں آپ کا کام کروں گا، نہیں، احسان کا مطلب ہے میں نے آپ پر احسان ہی کرنا ہے بھائی، چاہے آپ میری بات نہ سنیں میں لیکن آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں گا، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ تو قرآن کہہ رہے جی والدین ہیں آپ کے، وبالوالدین احسان، آپ اس کے ساتھ احسان کیجیے۔ جب ایک صحابی نے یہ آیات سنی نا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ احسان کروں گا۔ والدہ بیمار تھی اس نے والدہ کو کندھوں پہ اٹھا لیا، حرم میں لے آیا، طواف کرایا 7 چکر، پھر صحیح مروہ 7 چکر، پھر وہاں سے مینا کی طرف لے گئے پیدل، مینا میں والدہ کے ساتھ قیام کیا، پھر مینا سے والدہ کو عرفات میں لے گیا، پھر وہاں سے دوبارہ مزدلفہ کی طرف لے کر آئے، پھر دوبارہ حرم میں لے کر آئے، پھر طواف وداع کرایا، 7 چکر لگوائے، کوئی سواری نہیں استعمال کی، کہنے لگا یار میں اونٹ پر بٹھاؤں گا تو اونٹ کے اوپر بیٹھنے سے والدہ کو دھچکے لگیں گے، بیمار ہیں بیٹھ نہیں سکتے، کسی سواری پر بٹھاؤں گا تو پھر بھی ان کو تکلیف ہوگی۔ میری ماں ہے، جس طرح مجھے لے کر وہ چلتی تھی میں اس طرح آرام آرام سے چلوں گا، 2 گھنٹے نہیں تو 4 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا، لیکن ان کو محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ ان کو کوئی دھچکا بھی لگے۔ جب کسی بیمار کو آپ نے اٹھایا ہو، بچے کو، تو آپ کو پتا ہوتا ہے یار کیسے لے کر جانا۔ تو حج کروا دیا والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دی؟ یہ میں نے کیا۔ آپ نے کہا تم اپنی ماں کی اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکے، جب تم پیشاب سے بستر گیلا کر دیتے تھے سردیوں میں، اور تیری ماں گیلے بستر پہ سوتی تھی اور تجھے خشک بستر پہ سلاتی تھی تاکہ تجھے ٹھنڈ نہ لگے۔ اس زمانے میں اتنے بستر اور لباس نہیں ہوتے تھے، نہ اتنی شاندار رہائش گاہیں تھی کہ ٹھنڈ نہ لگے، وہ تو چمڑے کے خیمے ہوتے تھے جس میں لوگ رہتے تھے۔ بہت کوئی امیر ہوا تو اس نے مٹی کی اینٹوں سے گھر بنا لیا۔ 2-4 بندے تھے پورے مکہ مدینہ میں جنہوں نے پتھر جوڑ کے گھر بنائے ہوئے تھے، باقی تو بڑی غربت اور اسرت تھی بھائی، مال بھی تھا لیکن طرز زندگی یہی سادہ سا تھا۔ آپ نے کہا بھائی آپ تو یہ بھی نہیں، آپ ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کو کیا پتا آپ کے والد کتنی دفعہ رات کو جاگے ہوں گے بچپن میں جب آپ بیمار ہوئے، کتنی مرتبہ پریشانی کی راتیں گزاری ہوں گی کہ پتہ نہیں بچہ بچے گا کہ نہیں بچے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے والدین کا حق ادا کر دیا، آپ کی دنیا میں تو حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا وبالوالدین احسانا وبذالک بالقربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اللہ نے کہا 4 بندے اور بھی ہیں جس پر آپ نے احسان کرنا ہے۔ یہ دین ہمیں بتایا گیا بھائی یہ کام آپ کریں، یہ کام آپ نے گھر میں بیٹھ کے کرنا ہے، اپنا کام اپنی نوکری بھی کرنی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، کیجئے سارے کام، لیکن یہ کام کیجئے وبذالک القربى، اور اپنے رشتہ داروں پر احسان کیجیے۔ آپ کو یہ چوک میں کھڑا ہوا فقیر تو فراڈ کر سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار روزانہ میرے سے پہلے 9 بجے آیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ، اور 2 بجے تک یہ کما کے چلا جاتا ہے، پتہ نہیں مستحق ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، وہ تمہارے عزیز و اقارب ہیں، جن کے ہاں تمہارا آنا جانا ہے، جس میں تمہاری بہن بھی شامل ہے، جس میں تمہارے بھائی بھی شامل ہے، جس میں تمہارے چچا زاد بھی شامل ہے، جس میں تمہارے ماموں زاد بھی شامل ہے۔ ان کو تو آپ جانتے ہیں نا، کیونکہ آپ کیا ان کے آنا جانا ہے، آپ ان کو تو جانتے ہیں کہ ان میں سے کون مستحق ہے۔ کیا آپ نے کبھی ان پر بھی احسان کیا کہ یار یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ بڑا مستحق ہے بیچارہ، اس کی بیٹیاں جوان ہیں، یہ بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے، تو میری بھی کوئی خلاف۔ قرآن کہہ رہے ہیں یہ لازم ہے بھائی کہ آپ اپنے ان رشتہ داروں پر احسان کیجئے، یہ نہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا اور میں نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں احسان کیجئے، یعنی آپ نے آگے قدم بڑھانا ہے، یہ فراڈ نہیں آپ کے ساتھ کر سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے گھر والوں کو بھی ان کے حالات کا پتہ ہے، آپ ان کے آتے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ان کی کیا کمائی ہے، ان کی کیا طرز رہائش ہے،
کس طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کی طرز زندگی ہے اور پھر بھی آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ نمازیں پھر سوچ لیجئے کیا اللہ ان کی نمازوں کی کیا قیمت لگائے گا. یہ آپ وقت برباد کر رہے ہیں اپنا. اس نماز کی قیمت تب بنے گی جب ان کے پر احسان کریں گے تو پھر اس نماز کی قیمتی ہو جائے گی, وگرنہ تو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں لگے گی. آپ اپنے آپ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. دراصل آپ سوچ رہے ہیں جی ہم دیگ پکا دیں گے, ہم عید میلاد کا دن منائیں گے اور 2-4 دیگیں پکا دیں گے اور اس سال کا ہمارا کفارہ ہو گیا. یہ کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیے, کتنے خلفائے راشدین گزرے اور کتنی ان کی حکومتیں تھیں. کیا انہوں نے دن منائے اور وہاں دیگیں پکائیں اور جانور ذبح کرا کے لوگوں کو کھلائے؟ کس نے کوئی تقریب کی؟ عرب کے ایک سردار نے قسم کھائی کہ میرے والد کا فلاں دن ہے, میں 100 اونٹ ذبح کروں گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ تھے, آپ نے کہہ دیا کہ یہ گوشت حرام ہے. 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور کسی نے اس کی بوٹی, آپ نے کہا یہ حرام ہے کیونکہ یہ اس نے اپنے والد کے نام اور نمود کے لیے ذبح کیے ہیں, اس لیے اس کا کھانا بھی جائز نہیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے نام پہ ذبح کرتا تو میں اس کا فتویٰ, آپ نے حکم دے دیا. امیر المومنین تھے پھر, اور وہ زمانہ کون سا تھا؟ صحابہ اکرام کا زمانہ تھا. کسی نے وہ 100 اونٹوں کا گوشت ضائع ہو گیا صرف اس بات کے اوپر گیا. اس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کے لیے آج میں ذبح کر رہا ہوں. آپ نے کہا اللہ کے لیے ذبح کرتا تو یہ حلال بھی ہوتا, جائز بھی ہوتا. آپ نے ایک فیصلہ کر کے اس پورے دور کے لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی قربانی صرف اللہ کے نام پر. آپ یہ نام و نمود کے اوپر جو بڑے بڑے فنکشن کر رہے ہیں اور بڑی بڑی ایشیاں کر رہے ہیں, ان کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں. اور اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ جی میں بیٹے کا فنکشن ایسے کروں گا تو لوگ یاد رکھیں گے, تو اس کھانے کی کیا اہمیت ہوگی اللہ کے نزدیک, اس کی کیا وقت ہوگی؟ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ نہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کیجیے. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں یتیم اور مسکین کے ساتھ احسان کیجیے. کیوں کہا گیا یتیم اور مسکین کا؟ کیونکہ ہم چند دن پہلے اس کے باپ کا جنازہ پڑھ چکے ہیں. ہمارے محلے میں وہ رہتا تھا, ہمیں پتہ ہے یار وہ یتیم ہے. ہم بس یہی سمجھتے ہیں کہ بس جنازہ پڑھ لیا اور وہاں سے حرام کا کھانا کھا لیا اور گھر آ گیا, بس ہم نے کہا جی ڈیوٹی کر دی, آج ہم نے جنازہ پڑھا جی. او بھائی جنازہ اس لیے آپ نہیں بھی جاتے تو اس کی مغفرت ہو جاتی. آپ مجھے بتائیں ایک آدمی بڑا نیک اور متقی ہے اور اس کا کوئی جنازہ پڑھنے والا ہی نہیں ہے, کوئی مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنے والا, اس کی کوئی تدفین بھی کرنے والا نہیں ہے, تو کیا اللہ سے جہنم میں بھیج دیں گے کہ یار اس کا تو کسی نے جنازہ ہی نہیں پڑھا؟ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اللہ کو اس سے کیا تعلق ہے ہماری دعا سے؟ اللہ تو ہمیں اس میں شریک کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم آئیں, ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا بھی جنازہ پڑھا جائے گا, ورنہ جنازے کی قطعاً کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے ذرا سوچ کے, ایک آدمی بڑا مشرک ہے, ساری زندگی اس نے حرام کمایا, حرام کھایا, لوگوں پہ ظلم کیے, سارا شہر اس کے جنازے میں شامل ہو جائے تو اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے؟ یہ کوئی ہے قانون ایسا؟ اگر ایک جنازے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوں اور آپ بھی دعا فرمائے اللہ مغفر لہینا اور صحابہ پیچھے آمین کہیں, تو کیا خیال ہے وہ اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی. عبداللہ بن ابی مر گیا تھا, اس کے بیٹے نے جو کوئی مومن تھا جناب رسول کریم کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ میرے والد آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے رہے ہیں, وہ جنگوں میں ساتھ جاتا تھا, منافق آپ برائے مہربانی جنازہ پڑھ دیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پکا منافق تھا, یہ آپ کے علم میں ہے, اور اس نے ہر جس جنگ میں بھی ہمارے ساتھ شریک ہو وہاں بھی اس نے کوئی نہ کوئی جھگڑا ڈالنے کی کوشش کی. آپ نے فرمایا عمر مجھے اللہ نے منع نہیں کیا منافق کا جنازہ پڑھنے سے, مجھے تو حکم نہیں ہے کہ میں جنازہ نہ پڑھوں. مجھے تو اس صحابی کا قدر ہے جس نے آ کر کہا کہ میرے والد بہت ہو گئے, میں تو اس کی دلجوئی کے لیے وہاں جاؤں گا. اس نے دوبارہ عرض کی کہ آپ اپنا کرتا مبارک اگر عنایت فرما دیجئے, میرے والد کی کفن کے لیے آپ نے کرتا مبارک بھی دے دی. صحابہ بڑے حیران ہوئے. آپ نے جنازہ پڑھایا, یہی دعا پڑھی اللہم اغفر لہینا ومیتنا, پیچھے سیدنا ابوبکر صدیق, عمر فاروق, حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دیگر کبار صحابہ موجود ہیں آمین کہنے والے. اللہ نے لگی لپٹی نہیں رکھی, سورۃ توبہ میں آیات نازل ہو گئی
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ 70 دفعہ بھی اس کا جنازہ پڑھیں گے نا 70 مرہ ہم اس کی مغفرت نہیں کریں گے. اللہ نے قرآن میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا تاکہ کوئی کسی کو غلط فہمی نہ رہے, کوئی شک نہ رہے کہ وہ جی ہم نے تو سنا ہوا تھا جی میرے خیال پھر جنت میں چلا ہی گیا وہ, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا تھا. اللہ نے قرآن میں آیات نازل کر دی ہے نبی محترم آپ اس کا اگر 70 دفعہ بھی جنازہ پڑھائیں گے تو ہم اس کی مغفرت نہیں کریں گے. اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف پہنچائی اپنی زندگی میں, اس کی کیسے ہم مغفرت کر دیں؟ اور ساتھ اللہ نے آگے حکم دے دیا اے نبی محترم آئندہ کسی اس جیسے منافق کی قبر پر بھی آپ نے نہیں کھڑا. جنازہ دور کی بات ہے, جنازے کے بعد ہم قبر پہ چلے جاتے ہیں فاتح کے لیے. اللہ نے کہا کہ آئندہ اس جیسے منافق کی قبر پر بھی آپ نے نہیں کھڑا ہونا. کتنی سخت وعید ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمارے قوانین فطرت بڑے اٹل ہیں بھائی. جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اس کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاف کر دیں تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تو معاف نہیں کروں گا, میرا قانون تو اٹل ہے, میرا قانون اٹل ہے. جس نے کہہ دیا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیات مبارک میں کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, اللہ نے انتظار نہیں کیا, اللہ نے فوراً آیات نازل کر دی تبت یدا ابی لہب وتب کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اللہ نے مہر لگا دی کہ اب اس کو ایمان بھی نصیب نہیں ہوگا, حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لگتا تھا, چچا تھا. اللہ نے کہہ دیا بھائی نہیں اس نے میرے نبی کی شان میں یہ کہہ دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی ہمارے قوانین فطرت ہیں, ہم نے بنا دیے ہیں کہ آپ لوگوں پر احسان کیجئے, یتیموں اور مسکینوں پر احسان کیجئے, اور وابن السبیل اور مسافر پر احسان کیجئے, چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو. ایک شخص ہے جو آپ کے ملک میں آئے ہوئے, آپ کے یہاں رہتا ہے, کام کر رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے اس پر احسان کریں, آپ اس کو اکوموڈیٹ کریں, جو اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں کیجیے. ہو سکتا ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اچھا جی یہ کیوں میری ہیلپ کر رہا ہے, اسے پتہ چلے کہ ہم یہ تو اسلام ہے یار, اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے. ایک بہت بڑا یہودی عالم ہے لیوپولڈ اس کا نام تھا, اور وہ اسرائیلی وزیر اعظم کا سیاسی مشیر تھا, وہ عام آدمی بھی نہیں تھا, بہت بڑا سکالر تھا. اور وہ طائف آیا, طائف اور خیبر وہ گیا کیونکہ ان کے آباء و اجداد کی, وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد خیبر سے نکالے گئے تھے. وہ زمینیں دیکھنے کے لیے آیا, اس نے بڑی ریسرچ کی اس کے اوپر کہ ہمیں وہاں سے کیوں نکالا گیا. اور وہ 2 واقعے اس نے لکھے. ایک واقعہ یہ میں نے پڑھا لکھا کہ میں جب وہاں ٹرین سے آ رہا تھا, مصر سے گاڑی پہ بیٹھا, تو ایک کسان اس ٹرین میں سوار ہوا, اور جب کھانے کا وقت آیا تو اس کسان نے اپنے ڈبے میں سے 2 روٹیاں نکالی کپڑے میں سے, اور ہم سب کو کہا کہ یار آپ آئیں میرے ساتھ کھانا کھائیں. ہم نے کہا کہ یار پتہ نہیں تم کہاں سے چلے ہوئے ہو, آپ کے پاس ہیں 2 روٹیاں, سفر بھی کافی لمبا ہے, آپ اپنا کھانا کھائیں, خیر ہے ہماری. اس نے کہا نہیں ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے, ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ میں سفر میں خود کھانا کھاؤں اور ساتھ مسافروں کو پوچھوں نہیں. آپ مسافر ابن السبیل, آپ مسافر ہیں بھائی, میں بھی بیچ میں سے تھوڑی سی لے لوں گا, آپ شریک ہو میرے ساتھ. وہ کہتا ہے پہلی دفعہ میں اس مذہب کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہوا, کیونکہ ہم نے تو یہی پڑھا تھا کہ یار اپنی روٹی سنبھال کے رکھو, ایسے نہ ہو کہ سفر میں اپنی روٹی کھلا دو اور پھر آپ کو کچھ بھی نہ ملے. یہ واحد بندے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے مذہب میں بتایا گیا ہے کہ آپ سفر میں ہیں تو شریک سفر کو شامل کیجئے. بھائی آگے تمہیں کون کھلائے گا, تم سفر میں جا رہے ہو, یہ کون سا مذہب ہے جو کہتا ہے جی ہم نے تو یہی سوچا تھا کہ سفر میں اپنا اسباب پورا طرح سنبھال کے رکھو تاکہ کسی سے مانگنا نہ پڑے. یہ کہہ رہا ہے مانگنا تو نہیں مانگنا, لیکن دوسروں کو کھلاؤ, شریک کرو اس کے اندر. کہتا میں نے اس مذہب کے بارے میں سوچنا شروع کیا. پھر جب میں طائف پہنچا, میں نے ایک دکاندار سے کوئی چیز خریدنی چاہی, تو اس دکاندار نے کہا کہ فلاں سامنے والی دکان سے یہ آپ چیز خرید لیں, کوئی طائف کی بنی ہوئی آئٹم تھی. اس نے کہا یار تیرے پاس بھی جو پڑی ہیں تم کیوں نہیں دیتے, میں ادھر سڑک کراس کر ادھر کیوں جاؤں. اس نے کہا جناب میں صبح سے 4 یہ چیزیں بیچ چکا ہوں, میرے گھر کی ضروریات پوری ہو چکی ہیں, میں 4 آئٹم فروخت کر چکا ہوں, لیکن وہ میرا بھائی جو جس کی بازار میں دکان ہے اس کی دکان پہ ابھی تک وہ گاہک ہی نہیں آیا, تو آپ اس سے خرید لیں جا کر. تو اس کو میں نے کہا کہ یار تجارت کا تو اصول یہ ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ سارے گاہک ہی میرے پاس آئیں,
آپ فراڈ کر کے لگاتے ہیں کہ میرے پاس کوالٹی 1 کا مال ہے جناب، اصل چیز تو میرے پاس ہے۔ ہمیں تو تجارت یہ سکھائی گئی ہے، وہ یہودی کہتے نہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ سارے لوگوں کو اپنے پاس گھیر لیں اور باقیوں کو محروم کر دیں۔ یہ تو بالکل دھوکہ اور فراڈ ہے۔ جب ہم سارے ایک جیسی چیزیں بنا رہے ہیں تو پھر مجھے یہ کہنے کا کیوں حق حاصل ہے کہ میں ہی سب سے بہترین اور میری چیز ہی بہترین ہے؟ اگر میں یہ کروں گا تو پھر میں دھوکہ دوں گا آپ کو۔ وہ بھی یہی چیز ہی بنا رہا ہے، اس کے پاس بھی یہی کوالٹی ہے جناب، آپ اس سے خریدیے۔ مجھے اس کی بھی ضروریات دیکھنی ہے کہ وہ دکاندار خالی ہاتھ تو نہیں گھر چلا گیا۔ تو کہتا میں اس کے پاس گیا، اور اس کے بعد میں نے سوچا، اور اس کے بعد میں اپنے گھر آیا، اور میں نے اپنے گھر میں میرے پاس قرآن پاک بھی تھا، میں نے قرآن پاک کھولا، اور قرآن پاک کھولا تو جس آیت پہ میری نظر پڑی، کیونکہ عربی بھی جانتا تھا، وہ یہی تھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی خواہش نے مار ڈالا یہاں تک کہ تم نے قبریں یاد رکھی۔ میں نے کہا کہ یہ ہے اللہ کا حکم کہ کثرت کی خواہش نہ کرو، کثرت کے پیچھے نہ بھاگے رہو گی، یار میرا مال ہی بڑھ جائے، میری جائیداد ہی بڑھ جائے، میں ہی سب کچھ کما لوں، اگر یہ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نے اسی وقت اپنی اہلیہ کو آیت پڑھائی اور ہم دونوں مسلمان ہو گئے۔ اور اس شخص نے پھر قرآن کی تفسیر لکھی، ان کا نام پھر رکھا گیا علامہ محمد اسد، بہت بڑے عالم تھے وہ اپنے زمانے کے۔ اللہ نے دیکھو یہودیت سے مسلمان ایک دکاندار اور ایک کسان کی وجہ سے ہوئے۔ وہ اگر وہ کسان ان کو روٹی نہ کہتا کہ جاؤ جی میرے ساتھ روٹی کھائیں، تو وہ کبھی سوچتے ہی نہیں مذہب کے بارے میں۔ اگر وہ دکاندار ان کو یہ کہتا کہ نہیں جی مجھ سے خریدیں، وہ تو ہے ہی فراڈیت جیسے آج ہم کرتے ہیں، تو وہ تو کبھی اسلام قبول نہ کرتا۔ پھر اس کی وجہ سے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ وہ اسرائیل کا سٹیزن تھا، شہری تھا اسرائیل کا، اس نے بڑی کتابیں لکھی اسلام کے اوپر۔ اس کی کتاب ہے روڈ ٹو مکہ، کہ مکہ کی طرف جانے والی سڑک، کہ میں کیسے مکہ پہنچا۔ میں تو طائف اور دائیں بائیں گھوم رہا تھا، لیکن پھر اللہ نے مجھے مکہ پہنچا دیا۔ اور سعودی گورنمنٹ نے اس کو اعزازی طور پہ اپنی شریعت دینے کا اعلان کیا کہ آپ ہمارے شہری بن جائیں۔ شاہ فیصل نے، وہ کہتے ہیں میں ملا نہیں تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا کہ شاہ فیصل وہاں نماز کے لیے، انہوں نے مجھے حرم میں دیکھا اور مجھے ملے، کہنے لگے یار آپ کہاں تھے؟ اتنا مشہور آدمی تھا کہ ہم آپ کو شریعت دینا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں پاکستان کی شریعت دوں گا، کیونکہ وہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے۔ آپ دیکھیے یہ کیسے لوگ اسلام نے قبول کیا۔ وہی بات جو میں نے عرض کی کہ بھائی آپ دوسروں پر احسان کیجیے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اپنا سب کچھ لٹا دیجیے، وہ کہتا کھائیے، اپنے بچوں پر بھی خرچ کیجیے، مگر معاشرے کے اندر وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں، ان کی ضروریات کی طرف نظر دوڑائیے، ان کی ضروریات پوری کیجیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر رحم فرمائیں گے اور ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ اگر ہم احسان کریں گے تو قرآن پاک کی اس آیت کو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اگر تم لوگوں پر احسان کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم پر احسان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائے۔